السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتوکل علی اللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں توکل کے بارے میں عام تصور یہی قائم ہے کہ کسی کام کے لیے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں باندھ کر گھر میں بیٹھا جائے اور یہ تصور کر لیا جائے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کرے گا، یعنی مقدر میں جو کچھ ہے وہ ہو کے رہے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کوشش اور جدوجہد، نہ تدبیر اور ترکیب، نہ احتیاط، نہ محنت اور مشقت کی ضرورت، اور نہ بونے اور کاٹنے کی ضرورت، بلکہ دوسروں کے سہارے جینے کا نام توکل ہے۔ اصل میں یہ جھوٹے صوفیوں، کام چوروں اور بقول علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ یہ مذہبی اپاہجوں کا فلسفہ ہے، اور توکل کے اس فلسفے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر آخر توکل ہے کیا چیز؟ آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کب توکل یعنی بھروسہ کرنا چاہیے اور کب نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی توکل کا ذکر آیا ہے، وہاں کوشش، تدبیر اور جدوجہد کا ذکر آیا ہے، یعنی عزم و ارادہ، تدبیر اور ترکیب اور پائے ہم جدوجہد توکل کے لیے لازم ملزوم ہے۔ سورہ شعراء میں جب نبوت کے اعلان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام کا حکم ہوتا ہے، تو اس حکم کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی دشمنی، مخالفوں کی مخالفت اور مشکلات کے باوجود اپنا کام جاری رکھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توکل کا رٹا لگا کر گھر میں بیٹھ نہیں گئے، بلکہ دن رات مسلسل جدوجہد کرتے رہے۔ کبھی ایک شخص کے پاس، کبھی دوسرے شخص کے پاس، کبھی ایک گھر تو کبھی دوسرے گھر، کبھی ایک قبیلے تو کبھی دوسرے قبیلے، کبھی ایک قافلہ تو کبھی دوسرا قافلہ، کبھی ایک بازار تو کبھی دوسرے بازار میں لوگوں تک مسلسل دعوت پہنچاتے رہے۔ لیکن اس مسلسل جدوجہد کے باوجود 13 برسوں میں صرف 73 افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد یہی ذمہ داری ریاست نے سنبھالی، یعنی جو ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تنہا نبھاتے رہے، جب وہی ذمہ داری مدینہ منورہ میں ایک ریاست نے سنبھالی، تو صرف 10 سال کی مسلسل اور پائے ہم جدوجہد کے نتیجے میں صرف حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 افراد یعنی صحابہ موجود تھے۔ سورہ آل عمران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ جب کبھی محاذ آرائی کا موقع آئے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو، یعنی تمام پہلوؤں کا جائزہ لو اور اچھی طرح ہوم ورک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور نتیجہ اور انجام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔
سورہ انفال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین آپ سے مذاکرات کرنا چاہے، آپ سے صلح کرنا چاہے تو ان کے ساتھ مذاکرات کیجیے. اگر وہ کوئی معاہدہ کرنا چاہے تو ان کے ساتھ اچھی طرح غور خوض کرنے کے بعد معاہدہ کرو. اور یہ مت سوچو کہ وہ دھوکہ دیں گے، وہ وعدہ خلافی کریں گے، بدعہدی کریں گے. نہیں، ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام انجام دے کر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو مصر روانہ کرتے وقت تدبیر کی بات کہتے ہیں کہ ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور ساتھ ہی توکل کی بات کہی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی بچا نہیں سکتا. یعنی ہمارے ہاتھوں میں تدبیر ہے، وہ ہم نے کی، لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میرے دوستو، ہمارے ارد گرد ہزاروں پرندے ہمیں روزانہ توکل کا حقیقی مفہوم سمجھاتے رہتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، بھروسہ ہوتا ہے، لیکن وہ توکل کر کے اپنے گھونسلوں میں پڑے نہیں رہتے. کوئی انہیں ان کے گھونسلوں تک دانا نہیں پہنچاتا، بلکہ جب وہ نکلتے ہیں، کبھی ایک پیڑ تو کبھی دوسرے پیڑ، کبھی ایک چھت تو کبھی دوسرے چھت، کبھی ایک آنگن تو کبھی دوسرے آنگن، کبھی ایک کھیت تو کبھی دوسرے کھیت، کبھی ایک میدان تو کبھی دوسرے میدان میں جدوجہد کرتے ہیں، تب جا کے وہ شام کو پیٹ بھر کر گھر لوٹتے ہیں، اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں. یعنی جب وہ نکلے، جدوجہد کی، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے انہیں نا امید نہیں کیا. یہی ہے توکل کی اصل ڈیفینیشن. لیکن ہمارے ہاں کوئی ڈرائیور نارمل سپیڈ سے تیز گاڑی چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر توکل ہے. یہ توکل نہیں، یہ خودکشی ہے. کوئی بیمار پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیماری ڈالی ہے، جب وہ چاہے وہ شفا دے گا. یہ توکل نہیں ہے، یہ جہالت ہے. پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی حاصل کر کے استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب رکھے ہیں، ہر چیز کے لیے اسباب رکھے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اسلامی توکل سمجھ آیا ہوگا. فی امان اللہ.